حضرات اب سید حسن صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے چند کلمات پیش کریں. سید حسن. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم ادارہ قلمی تحریک کے ہم ممنون ہیں کہ اس بزم میں انہوں نے میری عزت افزائی کی اور جس جگہ پہ ہمارے برادر بزرگ ڈاکٹر شبیر ابروی صاحب ہوں، حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب ہوں، وہ جگہ ہماری نہیں، ہماری جگہ ادھر ہے، لیکن انہوں نے توقیر بخشی، میں ان کے لیے ممنون ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بزم میں حسن اور حسین دونوں موجود ہیں. حسن اور حسین دونوں موجود ہیں. یہ رہا ناچیز سید حسن اور یہ حضرت رہے مرتضیٰ حسین مستر. تو بہرحال معاملہ کربلائی نہیں ہے. ہاں، سر کی جانب سے، ان کے شاگرد ہونے کی واسطے سے، ان کے رشتہ دار ہونے کے واسطے سے ہم آپ کے اور تمام اراکین قلمی تحریک کے ہم ممنون ہیں کہ آپ نے اس بزم کا اہتمام کیا ہے. جبکہ ان کو رخصت ہوئے 3 سپتمبر صبح کے 5:30 بجے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 3 سپتمبر تاریخ کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آمد ہوتی ہے 2 اپریل کو اور رخصتی ہوتی ہے 3 سپتمبر کو. یہ 2 اور 3 کا بھی عجب معمہ ہے. حیات الحمدللہ بڑی لمبی پائی، اس میں 2 رائے نہیں. اپنے تمام جو ان کے جو 4 ادب کے ستون ہیں، تیسرے نمبر پہ یہ رہے سالک لکھنوی صاحب. تقریباً 100 پار تھے، 100 کے کھو ہی گئے تھے. 1913 سے لے کر کے 2013 میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت علقمہ شبلی صاحب 90 کراس. ہمارے سر سرٹیفکیٹ کے اعتبار سے 85 تھے، ورنہ وہ 87 پلس تھے وہ. اور ہمارے ایک اور استاد اعزاز افضل صاحب وہ 70 کے قریب. 4 بڑے ستون تھے ادب کے. آخری ستون جو تھا وہ ہمارے حضرت قیصر شمیم صاحب تھے. ہم لوگوں کو بہت ہی ہم لوگ خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ان کی خدمت میں ہم لوگوں کو موقع ملا، اور جو کچھ بھی ہماری تربیت ہوئی بلا شبہ وہ انہی کے سائے میں ہوئی. ذہنی تربیت جس انداز سے ہماری کی، ہماری سمرات ہم تمام شاگردوں کی. سب سے بڑی خوبی یہ بات تھی ان کی ذات میں کہ جو شخص بھی ان سے ملتا انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ سر مجھ کو زیادہ مانتے ہیں. یہ سبوں کو بھرم تھا، یہ بڑی بات تھی. اچھا، اس معاملے میں تعصب کے وہ شکار نہیں تھے الحمدللہ، قطعی نہیں. ان کا وہ شعر ہے نا، میرے حلقے میں آتے ہیں تلسی بھی اور جامی بھی. کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. میں نے سبوں کو دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو ادارہ ہے جس کا 55واں سال ہم لوگ منانے جا رہے ہیں، 55واں سال ہاوڑا رائٹرز ایسوسی ایشن، اس میں صرف اور صرف اردو والے نہیں ہیں، ہندی والے، بنگلہ والے، اردو والے، اور تینوں کے مشوروں سے وہ ادارہ چلتا ہے. صرف اردو والوں کی وجہ سے نہیں کہ ہم فاؤنڈر کی وجہ سے نہیں. دوسری بڑی بات ان کی میں نے یہ پائی، میں تقریباً 40 سے 45 سال ان کے ساتھ صحبت میں رہا، شاگردی سے لے کر کے یہاں تک. تو میں نے یہ دیکھا کہ اپنی انجمن میں وہ کبھی صدر رہے ہی نہیں. سر کبھی صدر نہیں رہے، اور نہ کسی توقیر کی وہ تمنا رکھتے تھے. بس ایک موسس کی حیثیت سے تھے، فاؤنڈر کی حیثیت سے تھے. تمام اپنے شاگردوں سے مشورہ کرتے تھے جو ممبر ہوتے تھے، ورنہ کہاں ایسے لوگ ملیں گے کہ اپنے بچوں سے مشورہ کریں. اور
اگر وہ سود مند ہوتا تو اس کو وہ ترجیح دیتے. یہ بڑی بات تھی ان کے اندر. کبھی نا اتفاقی کا ماحول ہم نے دیکھا ہی نہیں. یہ تھی ان کی شخصیت. اور شاعری کا جہاں تک معاملہ ہے کہ کوئی بھی شخص چلا جائے وہ ان کے لیے ہمیشہ اپنی خدمت کو حاضر رہتے. ایک بار کا واقعہ میں نے سر سے دبی خوف کرتے ہوئے میں نے پوچھا دبی زبان سے, سر بیشتر لوگ آپ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی ساری توجہ شاگردوں میں صرف کر دیتے ہیں. تو جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ پہلے تو مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا, اس کے بعد انہوں نے کہا سنو, میں شاعر گر ہوں, شاعر گر ہوں. میں جس میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو اس کو میں کہتا ہوں کہ بھائی تم شاعری کرو, تم علمی خدمت کرو, تم مضمون لکھو. آج جو ہماری زبان کی خدمت ہو رہی ہے تو ہم تک کر رہے ہیں, لیکن ہمارے بعد کون پڑھے گا اسے؟ ہمارے پاس زبان کو کون یاد رکھے گا؟ تو اس زبان کو رکھنے کے لیے ہم اس پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اپنی شاعری تو کر رہے ہیں. اور یہ شکایت ان کے ہم اثروں نے بھی کی تھی. ارے خان صاحب, ان کا نام خان صاحب اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ان کا ذاتی نام جو تھا, اصل نام جو تھا وہ عبد القیوم خان تھا, لیکن آپ ان کی شخصیت دیکھ لیتے, خان والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی, کبھی خان والی بات نہیں. آزاد ہند میں ایک بہت بڑے نیوز ایڈیٹر تھے, شبیر صاحب اور جامی صاحب جانتے ہوں گے, منیر نیازی صاحب, سید منیر نیازی صاحب. وہ ذات کے سید تھے لیکن صفت کے وہ خان تھے. اگر ایک بار غصہ کر گئے تو کیا مجال ہے کہ کوئی ان کو رام کر دے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی قیصر شمیم صاحب, سید میں ہوں اور خان والی صفت ہمارے اندر, آپ خان ہیں اور غصہ نام کی چیز نہیں ہے, غصہ نام کی چیز نہیں ہے. بڑے سے بڑے غم کو بھی ٹال دیتے, سنتے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک ان کے شاگرد تھے, بہت مانتے تھے, اب رہے نہیں وہ. تو جس زمانے میں ان کو ایوارڈ ملا تھا, عبدالرزاق ملی آبادی ایوارڈ, وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے, بہت زیادہ ایکسائٹڈ. راستے میں انہوں نے پوچھا کہ سر یہ دیکھیے تو یہ ہم نے لکھا ہے سر. ہاں, بولی ہاں یہ تو ٹھیک ہے, تو مقصد کیا ہے آپ کا؟ سر میں چاہتا ہوں نا کہ میں آپ کی اس تعزیت کے موقع پہ پڑھوں گا, تعزیت کے موقع پر یہ کلام پڑھوں گا. اب سوچنے والی بات ہے, یہ واقعہ ہوا تقریباً 15 سال کا عرصہ گزر گیا. تو انہوں نے برجستہ کہا انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیے گا. تعزیت کا مطلب وہ حضرت یہ لے رہے ہیں, اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے تھے تہنیت, تہنیت کہ آپ کو جو ایوارڈ ملا ہے میں اس کو پڑھوں گا. لیکن چونکہ وہ لفظ ان کے ذہن سے بات نکل گئی, کون پازیٹیو اور کون نگیٹیو, انہوں نے تعزیت کر دی. لیکن دیکھیے انہوں نے برا نہیں مانا, اور آ کر ہنستے ہوئے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب ملے تھے, دیکھو میری تعزیت پہ یہ پڑھنے والے ہیں. ہم نے کہا سر اب آپ کی عمر بڑی ہو گئی الحمدللہ. تو یہ بات تھی. تو بہرحال ہم شکر گزار ہیں. اور ابھی اشرف صاحب کی میں نے ان کا کلام سنا, بہت خوب, ہاں جی بہت اچھا لگا, مبارک ہو آپ کو. اور ہیرا صاحب کا وہ شعر مجھے بڑا پسند آیا کہ لوگ جو ہیں پیاسے ترس رہے ہیں اور پتھروں کو ہم لوگ پانی پلا رہے ہیں. بھائی ہیرا صاحب واقعی آپ کا یہ شعر جو ہے ہیرے کے قابل ہے, میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ تو ہماری بڑی بہن ہیں, میں چھوٹی بہن اور آپ بڑی بہن ہیں, اس اعتبار سے کہ میں اردو ہوں, آپ ہندی ہیں, اور ہندی اردو کے بغیر ملاپ کے یہ زبان کا وجود ہی نہیں ہے, یہ زبان کا وجود نہیں ہے. تو بھائی ہمارے درمیان ایسے ہی لوگوں کی فکر چاہیے, بہت اچھی بات ہے. اب میں آپ سے بس مؤدبانہ میں عرض کروں گا کہ سر کا ایک کلام ہے, ذرا اسے آپ سما خراشی تو ہوگی, ذرا سن لیں, اجازت ہے؟ دیکھیے ذرا قیصر شمیم صاحب کیا فرماتے ہیں. اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ان کا نام جو ہے یہ ثانی ہے, پہلے اس نام سے نہیں لکھتے تھے. تقریباً 7-8 سال 1951 سے لے کر 1957 تک جو نام تھا وہ امید آنگسی تھا, امید آنگسی. بعد میں ہاں امید آنگسی تھا.
اس کے نام سے کئی شعر بھی ہیں. دیکھیے میں آپ کے وہ شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے ذرا کہ درد بھرے کچھ گیت امید دل ہی دل میں گاتا جا. اس زمانے میں گیت بہت اچھا لکھتے تھے ماشاءاللہ. درد بھرے کچھ گیت امید دل ہی دل میں گاتا جا, اور رک گئی شاعری کی مشق امید, رک گئی شاعری کی مشق امید, ہائے کمبخت امتحان نہ رکا, ہائے کمبخت امتحان نہ رکا. آئیے ذرا ان کی یہ غزل جو قیصر شمین صاحب کا ہے, ذرا اس کو آپ سماعت فرما لیں. رب کی نظر ہو مجھ پر اس کی دعا کرو جی, رب کی نظر ہو مجھ پر اس کی دعا کرو جی, یہ حق ہے دوستی کا کچھ تو ادا کرو جی, یہ حق ہے دوستی کا کچھ تو ادا کرو جی. دنیا میں اور کیا ہے, دنیا میں اور کیا ہے, جینا ہے اور مرنا. دنیا میں اور کیا ہے, جینا ہے اور مرنا. ممکن اگر ہو تم سے سب کا بھلا کرو, ممکن ہو اگر تم سے, ممکن اگر ہو تم سے سب کا بھلا کرو جی. آگے بھنور پڑے گا, آگے بھنور پڑے گا, کشتی نہ ڈوب جائے. آگے بھنور پڑے گا, کشتی نہ ڈوب جائے. جو باخبر ہو اس کو اپنا خدا کرو, جو باخبر ہو اس کو اپنا خدا کرو جی. پانی مجھے پلاؤ پیاسا پڑا ہوں کب سے, پانی مجھے پلاؤ پیاسا پڑا ہوں کب سے. میرے لیے یہ زحمت کوئی ذرا کرو جی, میرے لیے یہ زحمت کوئی ذرا کرو جی. بیمار کو وہ اپنے ایک دن تو آ کے دیکھیں, بیمار کو وہ اپنے ایک دن تو آ کے دیکھیں. میری طرف سے جا کر یہ التجا کرو جی, میری طرف سے جا کر یہ التجا کرو جی. الزام بے وفائی کا کیوں سر پہ لے رہے ہو, الزام بے وفائی کا کیوں سر پہ لے رہے ہو. ہو با وفا اگر تم کچھ تو وفا کرو جی, ہو با وفا اگر تم کچھ تو وفا کرو جی. وہ خواہ کچھ بھی سمجھیں, وہ خواہ کچھ بھی سمجھیں, اظہار لازمی ہے. وہ خواہ کچھ بھی سمجھیں, اظہار لازمی ہے. جو بات بھی ہو کرنی اب برملا کرو جی, جو بات بھی ہو کرنی اب برملا کرو جی. فرسودگی کی تہمت تم پر لگے نہ قیصر, فرسودگی کی تہمت تم پر لگے نہ قیصر. کچھ تو نیا کہو جی, کچھ تو نیا کرو جی, کچھ تو نیا کہو جی, کچھ تو نیا کرو جی. شکریہ.